اس کو مقصود تو ایک پہلو سے جدیدیت نے بنایا ہوا تھا، اور خود انحصاری کے اس رویے کی بنیاد جدیدیت ہی نے ڈالی ہوئی ہے، ایک ایبسلیوٹ ریشنلزم کے پیرائے میں، عقل کو مستقل حجت بنا لینے کی تھیوری کی بنیاد پر۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے اس آزادی کو، جسے جدیدیت نے عقلی آزادی کا عنوان دیا تھا، مابعد جدیدیت نے اسے عقلی سے نکال کر جبلی بنا دیا۔ تو تاریخ فکر میں تمام بڑے بڑے خیالات، تصورات، تمام بڑے بڑے فلسفے اپنے آپ کو باضابطہ نظریہ یا باقاعدہ فلسفہ کہلوانے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، یعنی ہر بڑے تصور، نظریے، خیال وغیرہ کی تشکیل کا آغاز یا جواز ہی اس سوال کا سامنا کرنے سے فراہم ہوتا ہے کہ تمہارا تصور انسان کیا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم اس امتحان پر پورا اترتا ہے۔ اس کے پاس باقاعدہ ایک تصور انسان ہے جو اجنبی ہونے کے باوجود کم از کم زندگی کے اضطراری بائیولوجیکل شعور کی تائید ضرور رکھتا ہے۔ تو ایک پوسٹ ماڈرنسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا تصور انسان بالکل نیا ہے، بلکہ اس تصور میں وہ طاقتور واقعیت بھی پوری طرح کار فرما ہے جس کے بل پر تمام روایتی یا جدید تصورات انسان کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو جدیدیت نے حقیقت محض کا انکار تو کیا تھا، لیکن اس کی نظر میں حقیقت محض عقیدے کا موضوع تھی، اس کی نظر میں حقیقت محض وحی سے حاصل ہونے والا تصور تھا، یا مذہب کی، دین کی خصوصیت تھی۔ لیکن اس انکار کے باوجود جدیدیت نے حقیقت یا پیور ریئلٹی کے بھی منطقی جواز کو چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ اسے شعور کی بعض سرگرمیوں میں دخیل بھی رہنے دیا تھا۔ پوسٹ ماڈرنزم میں حقیقت محض وہ تصور ہے جس نے شعور کی اس ساخت میں جنم لیا تھا جو حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکی تھی۔ حقیقت کا تصور جس دماغ میں پیدا ہوتا تھا، وہ دماغ اب آثار قدیمہ کا حصہ ہے، لہذا یہ بات اب محمل سے بھی محمل ہے کہ فلاں چیز کی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کی یہ دلیل ہے اور اسے ماننے کا یہ فائدہ ہے۔ یہ ساری اسکیم، یہ ساری ترتیب انسان کی کئی صدیاں ضائع کر کے بالآخر اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس مبحث میں پوسٹ ماڈرنسٹوں کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ حقیقت کو خواب اور تصور اور واہمے کے طور پر بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ان کی نگاہ میں حقیقت معدوم محض ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ان کی بنیادی اصطلاح، پوسٹ ماڈرنزم میں بنیادی اصطلاح ڈسکورس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز محض پریزنس ہے، یعنی ہر چیز ظاہر ہی ظاہر ہے،
اور اس ظاہر کی بناوٹ اسی طرح کی ہے جیسے کتاب میں لفظوں کی ہوتی ہے. ہمارے اور چیزوں کے درمیان اور خود ہمارے آپس کے تعلق کی اصلیت فقط اتنی ہے جتنی کتاب اور قاری کے درمیان ہوتی ہے. اس کو وہ انٹر ٹیکسچویلٹی کہتے ہیں، جس کا بہت بھاری بھرکم اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے بین المتنیت. تو اب انٹر ٹیکسچویلٹی یا بین المتنیت ادب میں دوسرے معنوں میں ہے، لیکن اپنے دیگر اطلاقات میں یعنی ادب سے باہر اپنی اپلیکیشنز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسکورس کے اجزاء آپس میں اس طرح متعلق ہوتے ہیں جیسے ایک متن دوسرے متن سے. جب تک ہم تعلق کی اس سطح اور انداز کو دریافت نہیں کریں گے، ہم نہ صرف یہ کہ اپنی آزادی کا شعور قائم نہیں کر پائیں گے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی آزادی کو بھی ملحوظ اور محفوظ رکھنے کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے. اسی لیے ان لوگوں کے نزدیک دو چیزوں میں اختلاف ان دو چیزوں کے درمیان پائے جانے والے تعلق ہی کی ایک نوع ہے. اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، نہ عقلی، نہ سائنسی، نہ اخلاقی، نہ مذہبی. تو جدیدیت اصل میں ریشنلزم کی تکمیل کا نام تھا. ریشنلزم جب باقاعدہ ایک ذہنیت اور ایک مرکزی ذہنیت بن کر تہذیب بننے کی تشکیل کے عمل کو بڑی حد تک پورا کر چکا، تو عقل پر اعتماد اس کا غیر محدود ہوتا چلا گیا. تو جدیدیت عقل پر اسی غیر محدود اعتماد رکھنے کی وجہ سے شعور کی کچھ عمومی بنیادوں کی قائل تھی، کیونکہ عقل کی جو بیسک فورس ہے یا بیسک فورسز میں سے ایک ہے ایبسٹریکشن. تو عقل کو ماننے کے والے اس کے اس وصف سے انکار کرنے کی پوزیشن میں تو ہو نہیں سکتے. لہذا عقل میں جو ایبسٹریکشن کی طرف رغبت اور اس کی جو قوت پائی جاتی ہے وہ حقیقت کا انکار کرنے کے باوجود حقیقت سے مناسبت رکھنے والے تصورات کو رد نہیں کرتی. تو اس وجہ سے جدیدیت کچھ شعور کی کچھ عمومی بنیادوں اور مزاجوں کی قائل تھی، لیکن پوسٹ ماڈرنزم میں شعور انسانی کو کسی بنیاد پر قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور ہی بے معنی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک بے لچک یا مستقل زاویہ تلاش کیا جائے. انسانی شعور اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہاں وہ جدیدیت پر ہٹ کر رہے ہیں. جدیدیت کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ کلاسیکل ورلڈ ویو کو مکمل طور پر بدلا جائے، اس ورلڈ ویو کو مکمل طور پہ رد کیا جائے جو عقل کو ماتحت اور مقلد بنانے پر اصرار کرتا ہے. اسے ہٹا کر اس کی جگہ اتنا ہی بڑا رقبہ رکھنے والا ایک دوسرا ورلڈ ویو بنا کر دکھایا جائے جس میں عقل محکوم کی نہیں بلکہ حاکم کی حیثیت رکھتی ہو، جہاں عقل خود چیزوں کو ہونے اور معلوم ہونے کے حدود اور شرائط فراہم کرتی ہو. تو عقل وہاں پر بہت زیادہ بائنڈنگ چیز تھی نا. تو یہ لوگ عقل کے بائنڈنگ ہونے کے خلاف ایک بہت طاقتور بغاوت کا علم لے کر اٹھے ہیں یہ پوسٹ ماڈرنسٹ. تو یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے، چیزوں کو مستقلاً ڈیفائن کرنے
چیزوں کو کسی کل کا جز سمجھنے کا پورا رویہ ہی غلط ہے جس کی عقل عادی ہے، اور کیونکہ عقل ارادے کے بڑی حد تک تابع ہوتی ہے، لہذا اس میں کچھ جیسے غیر فطری سے مصنوعی سے اعمال اور میلانات داخل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عقل کا جو تصور باندھ کر عقل سے جو اعمال کروائے گئے اور عقل کو جو حیثیت دی گئی، یہ بہت مصنوعی تھی، اور انسانی شعور اس طرح کی عقل کو کنٹین کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو انسانوں نے زبان کی ایجاد کے بعد لفظ سے مغلوب ہو کر اپنے شعور کو اس وہم میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ہم شے کو دیکھنے اور جاننے کا ایک مستقل تناظر پیدا کر سکتے ہیں۔ لفظوں کی فتح قبول کر لینے کی وجہ سے شعور انسانی ایک ہمگیر بگاڑ میں مبتلا چلا آ رہا تھا، جس کو اپنی دانست میں ان لوگوں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس موضوع پر یعنی لفظ، بیان، معنی، حقیقت، شعور، اس موضوع پر پوری بات جاننے کے لیے ژاک دیریدا کی آف گرامیٹالوجی کو محنت اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو دیریدا جو ہے وہ معنی کو موجود ہی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کسی متن کے ساتھ اپنی موجودہ ذہنی یا نفسی ضروریات کے تحت ایک تعلق سا پیدا کر لیتے ہیں اور اس سے کچھ معانی منسوب کر دیتے ہیں جو اپنی کسی خاص حالت میں اس وقت ہمیں مطلوب ہوتے ہیں۔ اس عمل سے ایک طرف تو ہم اپنی کوئی طلب پوری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ متن کا بھی ایک مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب شعور کی ضرورت بدل جاتی ہے تو پھر وہی متن ہم سے کچھ اور معانی کا تقاضا اور وعدہ کرتا ہے، اور اس کو بھی ہم اسی طرح پورے وثوق سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دیریدا ہے نا، اس نے مطالعے متن کے ٹیکسٹ ریڈنگ کے فلسفے کو شروع نہیں کیا ہے بلکہ آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے تناظر میں اس تھیوری کا ایک لحاظ سے بانی رولاں بارتھ ہے۔ اس کا مشہور فقرہ ہے، تحریر خود کو لکھتی ہے، مصنف نہیں۔ یعنی تحریر ایک ڈسکورس ہے، مصنف اس کے وجود میں آنے کا صرف ایک سبب ہے۔ یہ ایسی بات ہے جسے صرف ادبی رنگ میں سمجھا جا سکتا ہے، منطقی رنگ میں نہیں۔ اس ڈسکورس کے وجود میں آنے کے دیگر اسباب اسے پڑھنے والے فراہم کریں گے۔ یعنی ایک تخلیق وجود میں آنے کے پہلے مرحلے سے اس وقت گزرتی ہے جب لکھنے والا اسے لکھتا ہے، دوسرا مرحلہ اس وقت طے ہوتا ہے جب پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے، اور معنی یابی اور معنی رسانی کے تعامل سے، ان کے تال میل سے اس کتاب کو سمجھنے کی سرگرمی شروع کرتا ہے۔ تو رولاں بارتھ کے نزدیک یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ تخلیق متن میں زیادہ بڑا کردار، زیادہ مرکزی کردار مصنف کا ہوتا ہے یا قاری کا۔ اسی بات کو دیریدا نے التواء معنی کا فلسفہ بنا دیا، اسی بات کو طول دے کر، اسی بیج سے درخت اگا کر۔ کسی اظہار کا کوئی حتمی، واحد اور بائنڈنگ مفہوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ متن صرف فہم کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ قاری کی معلوم یا نامعلوم خلاقی کو ابھارتا ہے۔
رولاں بارتھ کا مطلب یہ تھا کہ کتاب کی تخلیق کا عمل کتاب کے چھپ جانے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ پڑھے جانے سے اپنی تکمیل کا سامان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پوسٹ ماڈرنسٹ یہ نہیں مانتا کہ مصنف کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا مصنف کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ مصنف کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ تو بس ایک فعال وسیلہ اظہار ہے۔ وہ خود اپنی تحریر کا مطلب نہ بتا سکتا ہے، نہ معین کر سکتا ہے، اور نہ اسے اس کا حق ہے۔ تحریر مکمل ہوتے ہی مصنف کی حیثیت بھی ایک قاری کی رہ جاتی ہے، اور متن سے برآمد ہونے والی اقلیم معنی کی حکومت ہر قاری کو حاصل ہے۔ اس میں دوسرے سے کمک لینا لایانی ہے، بے سود ہے، غیر مطلوب ہے، لا حاصل ہے۔ تو بھائی قاری کی آزادی کا نظریہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس کو ٹھیٹھ طبیعی اور تجربی علوم پر بھی وارد کر دیا گیا ہے، یا ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں قدر کامیابی کے ساتھ۔ سائنسی نظریات یا ثابت شدہ امور اور تجربی یا حسی حدود وغیرہ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب ارادی ہیں، یعنی سائنس جو چیز جس انداز میں دریافت کرنا چاہتی ہے اس انداز میں دریافت کر لیتی ہے۔ تو معاشرے کو آرگنائزیشن کی طرح بنا دینے والی جدیدیت اس طرح کی چیزوں میں ایک جبری اور مفاد پرستانہ اتفاق کی فضا پیدا کر دیتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سائنس کے طریقہ کار کو عمل میں لانے والے وسائل ہوں اور اگر اس کا ارادہ اور خواہش کچھ اور ہو تو انہی چیزوں کو کچھ اور ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو پوسٹ ماڈرنسٹوں کی کامیابی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے چیزوں کی کانسیپچول پراپرٹیز کو بدل دیا ہے۔ جس طرح اشیاء ہمارے دماغ میں آتی ہیں ان کے آنے کے مزاج کو بدل دیا ہے۔ چیزیں جس طرح ہمارے احساسات میں آتی ہیں ان کے محسوس ہونے کے اسلوب اور کیفیت کو بدل دیا ہے۔ ٹیری ایگلٹن جو خود ایک ممتاز پوسٹ ماڈرنسٹ اور تھیورسٹ تھا، وہ اسی سے بدک گیا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے خودکشی پر اکسا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں پورے کا پورا خود کو مار کر پھر دوبارہ ان کے ہاتھوں سے اپنی تعمیر نو قبول کروں۔ تو خیر یہاں ایک بات عرض کرنی شاید مفید ہو کہ پوسٹ ماڈرنزم کو شروع سے آج تک میدان خالی نہیں ملا ہے۔ وہ صورتحال ہماری صورتحال کی طرح نہیں ہے کہ ایک ذہین آدمی اگر سامنے مذہب کا نمائندہ بن کے آ جائے، مفسر بن کے، محدث بن کے، تو ہمارے علماء کی موجودہ استعداد اسے فیس کرنے کی نہیں ہے، اسے میدان خالی مل جاتا ہے اور وہ اپنی امامت کا پھریرا لہراتا پھرتا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنسٹوں کو اس طرح میدان خالی نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم نشأت ثانیہ کی طرح آیا اور سارے میں چھا گیا، نہیں۔ انہیں علم اور تہذیب کی بڑی بڑی قوتوں کی مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ مثلا آج کل ہیبرماس ہے جو خود کو ماڈرنسٹ اور مارکسسٹ کہتا ہے۔ دیریدا کے ساتھ اس کی بحثیں بہت مشہور ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے آج تک پوسٹ
ماڈرنسٹوں کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ مغرب کے واحد نمائندے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مابعد جدیدیت بھی دراصل جدیدیت ہی ہے جو اناڑی لوگوں کے ہاتھ لگ کر اس حال کو پہنچ گئی ہے، ایسی ایبسرڈیٹی اور ایسی اوور سبجیکٹیوٹی اختیار کر گئی ہے۔ تو ہیبرماس کی یہ بات اس لحاظ سے درست لگتی ہے کہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ جو نشأت ثانیہ سے شروع ہو کر مختلف تہذیبی، مذہبی، سیاسی اور فکری تحریکوں میں سرایت کیے ہوئے بالآخر سرمایہ داری نظام اور جمہوریت پر منتج ہوا، اس کی اندرونی بناوٹ اور اس کے وجود میں آنے کے اسباب مابعد جدیدیت سے بہت زیادہ مختلف نہیں، حتیٰ کہ جدیدیت کے مقاصد بھی اپنی منطق اور طریقہ کار میں مختلف ہونے کے باوجود بڑی حد تک مابعد جدیدیت سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں ایک بنیادی فرق یقیناً ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جدیدیت آبجیکٹیوٹی یا ایک طے شدہ معروضیت پر زور دیتی ہے، جبکہ مابعد جدیدیت چیزوں کو ایک مجرد داخلیت میں سمو دیتی ہے۔ یہ داخلیت لگتا ہے کہ ایک کونیاتی یا وجودی اصول ہے، اگر یہ نہیں تو پھر بھی یہ انسانی داخلیت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس اصول داخلیت کا ایک مظہر ہے۔ اس فرق کا بھی اگر دور تک تجزیہ کیا جائے تو نکلتا کچھ نہیں ہے۔ جدیدیت کی آبجیکٹیوٹی بھی، معروضیت بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا کو انسان مرکز بنایا جا سکتا ہے، جو جدیدیت کا مقصد اعلیٰ ہے، ورنہ اصل میں یہ بھی ایک طرح کی داخلیت ہی ہے جس کی بدولت انسان کا تصور شے نفس شے پر زبردستی غالب آ گیا، بلکہ اس پر حاکم ہو گیا۔ لیکن بہرحال مابعد جدیدیت کا یہ امتیاز ضرور ہے کہ اس نے جدیدیت کی اساس یعنی انسان مرکزی کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرنے کا سامان پیدا کر دیا، اور چیزوں کو ان کی جبری تعریفات، لازمی ڈیفینیشنز کی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ تو مابعد جدیدیت اس پہلو سے جدیدیت کی ناکامی کی سب سے بڑی دستاویز ہے۔ اس کی وجہ سے اہل جدیدیت کو ان تمام نیم کلاسیکی عناصر سے لا تعلق ہونا پڑا جن کا جدیدیت کی تعمیر میں بڑا حصہ تھا، مثلا کلیہ سازی، نظام بندی، امپیریسزم وغیرہ۔ تو اب اگر ہم اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق پوسٹ ماڈرنزم پر کوئی تنقید تیار کرنے چلیں تو میرے خیال میں سب سے پہلے ان کے تصور زبان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اسی کے ضمن میں انسان کے شعور اور استعداد علم کے بارے میں ان کے نظریات کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پوسٹ ماڈرنزم لایعنیت اور لاجیکل پازیٹیوزم کا ملغوبہ ہے۔ اس پر کوئی جرح کارگر نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ اس کے نظری حدود کے ساتھ ساتھ اس کے جمالیاتی اصول اور اس کے پیدا کردہ حالات و احوال کو رد کرنے کی قوت حاصل نہ ہو۔ یہ بالکل چھپکلی کی طرح ہے، اس کا نظریہ اس کی دم ہے، جو کٹ بھی جائے تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔
خیر سے وہ تہذیبی قوت تو ہمارے پاس رہی نہیں جو پوسٹ ماڈرنزم کے انہدام کے لیے غالباً سب سے زیادہ ضروری ہے، لہذا نظری، منطقی اور جمالیاتی نظریہ سازی شاید ہمیں اس کی زد میں پوری طرح آنے سے روک سکے۔ تو اہل مابعد جدیدیت جو یہ کہتے ہیں کہ انسانی شعور میں کسی مستقل ادراک پر رہنے کی صلاحیت یا خاصیت یا میلان نہیں پایا جاتا، اس کو رد کرنے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہو سکتی ہے کہ خود یہ اصول بھی انسانی شعور ہی کی ریفلیکشن ہے، یہ دعویٰ بھی انسانی شعور کی مستقل قبولیت کی صلاحیت پر دلالت کر رہا ہے، اسی کو ثابت کر رہا ہے جس کا انکار کر رہا ہے۔ تو اپنے بارے میں شعور کا یہ فیصلہ کہ میں متغیر ہوں اور کسی ایک بات پر قائم نہیں رہ سکتا، خود شعوری کی اٹل بنیاد پر ہی تو ہے۔ اس میں جو گہرا مسئلہ ہے وہ خود شعوری ہے، شعور کی خود شعوری۔ تو اس سے خود یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شعور کسی مستقل دعوے یا کسی ایبسلیوٹ نوشن آف نالج کی قابلیت اور استعداد رکھتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شعور کے مستقل مسلمات چاہے صورتاً سلبی ہوں، ماہیت میں ایجابی ہوتے ہیں، کیونکہ ایجابی ماہیت کے بغیر یعنی افرمیٹو ہوئے بغیر شعور کسی اصول کو کنٹین کر ہی نہیں سکتا۔ تو پوسٹ ماڈرنسٹوں کی غلطی یا شرارت جو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے شعور کی واقعی فعلیت کو اس تصور کے تابع کر دیا جو یہ شعور کے بارے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا بڑی حد تک درست ہوگا کہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ یعنی جدیدیت نے جس طرح ایبسٹریکٹ کو کنکریٹ بنایا، مابعد جدیدیت اس رویے کو منقلب کر کے کانکریٹ کو ایبسٹریکٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ چیز کیونکہ تصورات کی منطق سے نسبت رکھنے کی بجائے اخلاقی آزادی کی تمنا سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس میں سے کلیت اور دوام کا عنصر تکلف اور زور کے ساتھ خارج کر دیا گیا ہے۔ انسانی شعور کی خلقی اور فطری فعلیت کو من مانی حسب دلخواہ تجرید کے عمل میں صرف ہوتے ہوئے دکھانے کا مقصد محض اتنا نہیں ہے کہ واقعیت کو تصور کے دیرینہ غلبے سے نکالا جائے، اس کا آخری ہدف یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعور میں راسخ مذہبی تناظر کو ختم کر دیا جائے اور اس شعور کی بلا واسطہ یا بالواسطہ اثر اندازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تہذیبی اور نفسیاتی اقدار کو بھی زندگی کے تمام دائروں سے نکال باہر کیا جائے۔ تو مابعد جدیدیت پر فلسفیانہ یا جمالیاتی تنقید کارگر نہیں ہو سکتی، کیونکہ فلسفیانہ اور جمالیاتی تصورات کی تشکیل قریب قریب پوری طرح لفظ اساس ہو چکی ہے، یعنی اب تصور و تخیل کی ساری کارکردگی بس یہ رہ گئی ہے کہ لفظ میں موجود یا لفظ میں ممکن معنوی ساختوں کو زیادہ سے زیادہ عجوبگی کے ساتھ برآمد کر کے دکھایا جائے اور شعور انسانی کی تمام پچھلی عادات کو اس عمل کے زور سے توڑ دیا جائے۔
تو دیکھیں نا کہ سامنے کی بات ہے کہ ہر تحریر کا ایک اسلوب بھی ہوتا ہے جو مصنف کے فرق کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اگر تحریر آپ اپنی محرر ہے تو اسلوب کو کس کھاتے میں ڈالا جائے گا، اسٹائل کو کیا سمجھا جائے گا؟ اسٹائل مصنف کے وجود پر گواہی دیتا ہے، نہ کہ تحریر کے وجود پر۔ تو بظاہر یہ اعتراض فنی اور جمالیاتی ہے، لیکن مابعد جدیدیت اس اعتراض کی دھار کند کر کے اسے اپنا بنا لینے کی پوری مہارت اور گنجائش رکھتی ہے۔ اس لیے اس اعتراض کو شعور کی غیر جمالیاتی قوتوں کو بھی یکجا کر کے اٹھانا چاہیے، جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ آدمی کا جمالیاتی موقف بھی شعور کے غیر جمالیاتی مطالبات بلکہ مسلمات کو نظر انداز کر کے تشکیل نہیں دیا جاتا، اور ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ مصنف یا منشائے متکلم بالکل غیر اہم چیز ہو تو ہماری اجتماعیت، کلیکٹیویٹی کی آخری بنیاد بھی گر جائے گی، کیونکہ ہمیں باہم متعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز موجود نہیں رہ جائے گی۔ تو یہی حال میٹا نیریٹو کے انکار کا ہے، وہ جو میں نے لیوتار کے حوالے سے عرض کیا تھا نا۔ کچھ دیر پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ موجودہ مغرب نے دراصل نیٹشے کے غیر متوازن دماغ سے جنم لیا ہے۔ واقعی اتنا اثر انداز ہونے والا آدمی تاریخ فکر میں کم ہی پیدا ہوا ہوگا۔ میٹا نیریٹو کے انکار کا تمام تر زور نیٹشے ہی سے فراہم ہوا ہے، اسی نے انہیں دیا ہے۔ اس نے جب خدا کی موت کا اعلان کیا تو دراصل وہ اعلان میٹا نیریٹو کی موت کا اعلان تھا۔ نیٹشے کی بات تو خیر ایک مجذوبانہ اور خطیبانہ تحکم کی بنیاد پر ایک خاص قسم کی تاثیر اور معنویت رکھتی ہے، لیکن پوسٹ ماڈرنسٹوں نے اسے جس طرح ایک ذہنی یا منطقی مسلمے کے طور پر پیش کیا ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ میٹا نیریٹو کے انکار کی زد میں ہر نیریٹو کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک چیز سادہ واقعاتی سطح پر اپنا وجود ثابت کر دے تو اس کی کوالیفائیڈ ایگزسٹنس چاہے رد بھی ہو جائے تو بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود نیریٹو کو ماننا اس بات کا ثبوت ہے کہ میٹا نیریٹو کی موجودگی اگر ناگزیر نہ سمجھو تو غیر حقیقی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میٹا نیریٹو کی اصالت یعنی پرنسپیلٹی، اوریجنیلٹی میں تعطل آ جانے سے شعور کی تمام سرگرمیاں باہم مربوط نہیں رہیں گی اور ایک انتشار کا شکار ہو جائیں گی۔ پھر پوسٹ ماڈرنسٹوں کا یہ اصرار کہ لفظ اور شے میں یا لفظ اور اس کے معنی میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی معنی لفظ کی ایسینشیل پراپرٹی نہیں ہے بلکہ معنی تو ہم اسے دیتے ہیں۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ معنی دینے کا عمل بھی لفظ ہی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتا جو لفظ میں نہ ہو۔ ہمارے اندر کوئی احساس، کوئی خیال موجود نہیں جو ملفوظ نہ ہو۔ لفظوں کو معنی بھی وہی دیے جاتے ہیں جو لفظ میں پہلے سے ملکات یعنی پوٹینشیلز کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ لفظ میں معنی واقعات کی طرح بھی ہوتے ہیں اور ملکات کی طرح بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر تنقید تو بہت کی جا سکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارا شعور، ہم لوگوں کا شعور اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو تجزیے کی اس سطح تک لے جائیں، اور ہمارے یہاں تھیوری کے نام پر جو کچھ موجود ہے ادب میں
اسی سے ظاہر ہے کہ ہم بڑے مسائل اور معاملات میں صرف شامل باجا کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال پوسٹ ماڈرنزم ایک مکمل انارکی ہے۔ کاش ہم دیکھ سکتے کہ یہ انارکی ہم پر کن پہلوؤں سے اثر انداز ہو سکتی ہے اور ہماری کن قدروں کو متاثر کر سکتی ہے۔